سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا علیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ ماسٹر مشتاق شاہ مشتاق صاحب ساڈے ٹیچر نے الحمدللہ، خالق کائنات انہاں دی سارے کاوش نو اپنے دربار چ قبول و منظور فرمائے، خاندان نال آباد و شاد رکھے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ دوستاں دے علم چ ہے جمادی الاول ہے، اس تو بعد جمادی الثانی ہے، یہ جڑے ایام جاری نے انہاں وچ اسی پوری دنیا دے سامنے ذکر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کرنے، سیدۃ نساء العالمین دا ذکر خیر ہوندا، او دے وچ بی بی پاک دے کچھ فضائل پڑھے جاندے نے، او دے وچ بی بی پاک دے آن والیاں مصیبتاں پڑھیاں جاندیاں نے، او دے نال نال جتھے اسی فضائل بی بی دے پڑھنے ہاں اور ظاہر ہے فضائل چ اسی پھر خوش ہونے ہاں، پھر بی بی دے مصائب پڑھنے ہاں، پھر مصائب چ اسی پریشان بھی ہونے ہاں، عزاداری بھی کرنے، او دے نال نال جناب سیدہ دے ایام وچ میں سمجھدا کہ یہ جڑے ایام نے ایک خواتین واسطے ایک تربیتی ورکشاپ نے، یعنی خواتین واسطے بسم اللہ ایک تربیتی ورکشاپ دی حیثیت رکھتے ہیں کہ ساڑیاں بیٹیاں، ساڑیاں ہمشیرگان، ساڑیاں ماواں، ساڑیاں نوہاں کیاں یہ وچوں تربیت حاصل کر لین جناب سیدہ دی سیرت طیبہ چوں۔ جناب سیدہ دیکھو جی انہاں دا ذکر عبادت ہے، جدوں کریں گے عبادت ہوئے گی، کہ ہر عبادت کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، اگر وہ مقصد حاصل نہ کیتا جائے گا تو پھر اصل فائدہ اسی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مثلا نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے، یہ مطلب ہے کہ نمازی دا اصل فائدہ ہے کہ برائیاں تو بچ جائے، برے کاموں تو باز آ جائے تے متقی ہو جائے، تقوی اختیار کرے، یہ نماز دے پیچھے فلسفہ۔ روزے دے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے، میری بھوک کٹن دا تو مطلب نہیں، اللہ فرماتا لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے اس لیے لکھے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور حج دے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا میرے گھر کا طواف کرو اور دلوں کے میل صاف کر لو، یہ مطلب حج تے جا کے بندہ دلوں صاف ہو کے واپس آتا ہے۔ جویں کہ بلا ہر عبادت دے پیچھے ایک مقصد ہے، میں سمجھنا مجلس آزاد پیچھے بھی ایک مقصد تے ضرور ہونا چاہیے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام دی شان بیان ہوندی ہے، تیرا مطلب ہے پوری زندگی بندہ امام حسین علیہ السلام دا صبر سنے تے ایک لمحے واسطے بھی صبر نہ کرے، یہ مطلب ہے اس نمازی دی طرح جڑا نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی بھی جاری۔ یہ جڑا بندہ حضرت علی دی شجاعت ساری زندگی سنتا ہے، وہی ذات تے اتنا ہی اثر نہیں ہوتا، آپ بزدل دا بزدل رہندا ہے، تو میرا خیال ہے پھر وہ فضائل خوشتیاں سا ہونا ہی ہونا ہے، لیکن کچھ ساری زندگی تے یہ اثر ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ یعنی سیرت النبی سن کے بندے دے اندر، بندے دے جذبات اچھے، بندے دی زندگی اچھے کچھ بہتری ہونی چاہیے۔ اس وائے حضرت علی سن کے جناب امیر المومنین علیہ السلام دی بارگاہ بندہ نذرانہ پیش کرتا ہے، اس تو بعد کچھ نہ کچھ صبر شبیر سن کے بندے صبر ہونا چاہیے۔ یہ بڑی عجیب گل ہوئے گی کہ جمادی الاول اور جمادی الثانی 2 مہینے ساڑیاں بیٹیاں بطول دا ذکر سنن اور پردہ نہ کرن، یہ تھوڑی جی پریشانی دا باعث ہوئے گی۔ ویسے تو دیکھو جی جدو ساڑیاں تیاں سندیاں نے بی بی دی عظمت، بی بی دی شان، قصیدہ بی بی دی شان دا، تو ظاہر ہے اسی محبت رکھنے ہیں، اور جدو کسے محبوب ہستی دا ذکر ہوئے گا تو محبت کرنے والا راضی تو ہوئے گا نا، یار محبت کرنے والا راضی ہوئے گا تو اڈے دنیا تے کسے محبوب دا تذکرہ کو کرے گا، بندہ وہ تو اٹھتا ہی نہیں، وہ جو گلا کرتا جائے گا وہ محبوب دیاں، بندہ کہ اور سنا اور سنا اور سنا۔ یہ مطلب ایک فطرت ہے کہ محبوب ترین ہستی دا ذکر سنن تو بعد انسان نو تقویت بھی ملتی ہے، وہ صحت بھی بہتر ہوندی ہے، وہ خون بھی روانی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس واسطے جدوں ذکر علی ہوندا ہے نا ساڈے خون دی روانی ٹھیک ہو، چونکہ محبت علی رکھنے آنا جی۔ میں سمجھنا کہ میں خواتین دے متعلق چونکہ بی بی دے ایام جاری نے، کہ میں ابتدا آج ہی کر رہا انہاں مجالس دی کہ بی بی دے متعلق، بی بی پاک دے متعلق کچھ معروضات پیش کرنا، لیکن یہ جڑی ساڑیاں خواتین نے
یہ کنیاں قسم چاہدیاں نے، کدی یہ بیٹی ہے، کدی یہ بیوی ہے، کدی یہ ماں ہے، کدی یہ کسی دی نوہ ہے، کدی کسی دی بھتیجی ہے، کدی کسی دی پانجی ہے، یہ کدی کسی دی پھپھی ہے، کدی کسی دی خالہ ہے، کسی دی نانی ہے، کسی دی دادی ہے۔ انہاں سارے رشتیاں دی پہچان دا نہ دین، انہاں سارے رشتیاں نو بندہ اچھی طرح پہچاندا ہے اور وہی صاحب دین ہے۔ جدوں انہاں رشتیاں دی پہچان نہیں سی، وہ جہالت سی، علم دی روشنی حضور نے عطا فرمائی۔ میں چونکہ خواتین دی گل کر رہا ہوں، جی لفظ خاتون ہے نا، یہ ترکی زبان دا لفظ ویسے آ گیا اردو وچ خاتون، ادنا ترے خاتون نہ لفظ مشہور نے، ایک خاتون خانہ، خاتون خانہ، ایک خاتون اول۔ خاتون خانہ ساڑیاں جنیاں خواتین گھراں چ کام کردیاں نے، انہاں نو خاتون خانہ کیا جاندہ ہے، یعنی گھر دے وچ جڑیاں کام شام کردیاں نے وہ خاتون خانہ ہے۔ اگر ملازمت نہیں کردی تو آندی ہے میں خاتون خانہ، یعنی میں گھر دے معاملات نو بہتر سنبھالنی ہے، وہ خاتون خانہ ہے۔ یہ تو ود کے جدوں صدر دی بیوی ہوندی ہے، جدوں وزیر اعظم دی بیوی بڑھ جاندی ہے، ادوں خاتون اول کیا جاندہ ہے۔ خاتون خانہ نالوں خاتون اول جڑی ہوندی ہے ظاہر ہے وہ دی حیثیت زیادہ ہوندی ہے، بڑی بیوی ہوندی ہے۔ وزیر اعظم دی بیوی یا صدر دی بیوی جڑی ہوندی ہے انہوں خاتون اول کیا جاندہ ہے، وہ مرد اول ہوندہ ہے جڑا صدر ہوندہ ہے، جویں زرداری صاحب مرد اول نے۔ چلو جی ہوں تہاڈا خیال ہے کہ انہاں کول گڈی نوں تکا لوا کے ویکھو کڈے کو مرد نے، یہ نہیں۔ مرد اول دا مطلب ہے کہ وڈا جڑا بندہ ہے ملک دا وڈا سربراہ ہے، وزیر اعظم بھی مرد اول ہوندا ہے، وہ دی بیوی جڑی ہوندی ہے نا وہ خاتون اول کہلاندی ہے پڑھی لکھی زبان چ۔ وہ کدی کدی افتتاح کرنا آئیاں ہوندیاں نے، انہاں دی ایک حیثیت ہے، اپنی حیثیت انہاں دی کوئی نہیں، شوہر دی وجہ تو انہاں دی حیثیت ہے۔ یار جڑی خاتون اول ہے نا، خاتون اول وہ شوہر وڈا نا، اس واسطے وہ خاتون اول ہوندی ہے۔ حال ساریاں پیچھے، اول دا بنا اگے، باقی ساریاں پیچھے۔ یہ دا مطلب ہے شوہر وزیر اعظم یا صدر ہوئے تے بی بی خاتون اول ہو جاندی ہے۔ ہن سوچ جدا شوہر علی ہوئے، بہت شکریہ جی، وہ کیسی خاتون ہو گئی، بہت شکریہ۔ خاتون ایک خاتون خانہ ہوگی جی، ایک خاتون اول ہوگی جی۔ یہ خاتون خانہ ہونا بھی کوئی کمال نہیں، جڑی شادی ہو جاندی ہے خاتون خانہ ہو جاندی۔ خاتون خانہ واسطے بیعہ کرنا پیندا نہیں، کچھ بھی نہیں، شادی ہو گئی، نام ہی پڑھی ہو گئے تے خاتون خانہ ہو گئی۔ اچھا جڑی اگے جاندی ہے نا جی صدر دی بیوی یا وزیر اعظم دی بیوی، وہ دن شادی ہو گئی تے ظاہر ہے وہ خاتون اول ہو گئی۔ خاتون خانہ بننا بھی کوئی کمال ایڈا نہیں، اور خاتون اول بھی ایڈا بڑا کمال نہیں، خاتون جنت ہونا بہت بڑا کمال۔ بہت شکریہ میرے عزیز دوستو، یہ دیتے تھوڑی جی بھی روشنی محرز کر دیا۔ خاتون خانہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، جی شادی کر دے ہو گے، میری بیٹی دی شادی ہوئے گی، وہ جڑے گھر جائے گی وہ خاتون خانہ ہی ہوئے گی۔ خاتون اول ہے۔ کئی باری تو پتہ ہے سیاستدان ایڈے زیادہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوندے تے کئی باری ہوڑی ہوڑی آگے ٹر جانے، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہوندے لیکن اگے جا سکتے ہیں، کیونکہ ساری جمہوریت ہے، جنہوں ووٹ دے ہوگے وہ اگے چلا جائے گا۔ ساڈا ایک ایم پی ہے دوست ہی فوت ہو گیا ہے، وہ ساری زندگی ایم پی ہے رہ کے بھی برف نو برف ہی آکھے ہو جاندہ، اس طرح مطلب ہے بندے چلے جاندے ہیں اگے۔ وزیر اعظم دی سطح تے بندہ بہت زیادہ ہائی لیول دا ڈاکٹر نام ہی ہوئے، سائنسدان نام ہی ہوئے، تے او دی جڑی بیوی ہوندی ہے وہ خاتون اول ہو جاندی۔ اصل گل لے عزیزان گرامی قدر، خاتون خانہ ہونا بھی آسان ہے، خاتون اول ہونا بھی آسان ہے، خاتون جنت ہونا اس واسطے مشکل ہے کہ جنت کسے عزازی شاید نہیں، عمال دے نتیجے دا نہ جنت۔ میں پھر پیرس کرنا، عمال دے نتیجے دا نہ جنت۔ جدا عمل کمال دا ہوئے وہ بی بی جنتی ہوئے گی، جدا عمل آلہ ہوئے وہ مرد جنتی ہوئے گا۔ لیکن جنتی ہونا اور ہے، جنت دا سردار ہونا اور ہے۔ کسے بندے واسطے بھی جنتی ہونا ہے کمال، لیکن سردار جنت ہونا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس واسطے کہ جڑی خاتون جنت ہوئے گی یا جڑا سردار جنت ہوئے گا، پتہ نہیں پھر مولا علی دے برابر بندے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو برابر کر کر کے کیوں بھیندے نے، کی انہوں نے سواد آؤندہ اس گالے۔ تو
تسی ایک گل دسو اگر مینوں موقع ملے وزیر اعظم ہاؤس جان دا ویسے کسی نال ٹر جاں کسی ایم پی اے نال ٹر جاں ایم این اے نال ٹر جاں کسی وزیر نال ٹر جاں وہ کلا ہی مینوں با کے تے نال دے کمرے چ میٹنگ تے سارے چلے جان وہ کرسی خالی ہوئے وزیر اعظم دی او تے میں اتنے بہ بھی جاں تے میں کدوں کچھ ہو جانا میرا خیال مثال دے طور پر وہ تے باہر حال ہو دی ہے جی کرسی میں حیران ہوں کہ یار کمال ہے کہ جنت عمال دے نتیجے دنا اچھا جدا عمل خیر ہوئے گا عمل بہتر ہوئے گا وہ تے جنتی ہوئے گا تے جڑا جنت دا سردار ہوئے گا او دا عمل کیسا ہوگا تے جڑی خاتون جنت ہوئے گی او دا عمل کیسا ہوئے گا یہ دا مطلب ہے کئی باری بندہ جنتی ہو جاندہ ہے جہنمی ہندہ بھی کئی باری جنتی ہو جاندہ ہے جہنمی ہندہ بھی قبلہ بندہ کئی باری جنتی ہو جاندہ ہے مثلا حضرت حر جہنمی ہندے جنتی ہو گئے یہ دا مطلب ہے وہ چھٹ گئے نا وہ ساریاں گلاں جڑیاں جہنمیاں والیاں سن جہنمیاں والیاں کرتوتاں چھٹ کے جنتی ہونا ہو رہے جنت دا سردار ہونا سردار ہو سکتا ہے جدے وچ جہنمیاں والی زندگی چ کوئی کسے گل دا شائبہ بھی نہ پیا ہوئے میں حیران ہوں یار یہ خاتون اول بڑی گل ہے خاتون اول خاتون جنت جنتی عورتاں دی سردار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حال اور جنت دیا نوجوانہ دے سردار حضرت امام حسن تے امام حسین نے پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ویسے حضرت علی تے برابر لیا کے نہ بندے تے مہربانہ میں وقت ہی ضائع کرنے ہی صحابہ کرام چو کوئی ایسا صحابی ہے جدی بیوی خاتون جنت ہو اچھا تے جدے بیٹے سردار آنے جنت ہو نہیں نا جی یہ مطلب ہے نہیں تے پھر حضرت علی دا پھر جوڑ کوئی نہیں اگلی گل لے کہ جدی زوجہ بی بی پاک خاتون جنت نے یہ مطلب ہے پیغمبر نے جڑا حدیث ہے نا جی وہ کمال ہے حضور فرماندے نے اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو ہی کوئی نہیں تھا علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو برابر آنے والا اس کا نکاح کس سے ہوتا شادی کس سے ہوتی وہ تو علی تھے تو ہو گئی یہ مطلب ہے جس بی بی دی برابری واسطے علی ہونا پایا انہوں فاطمہ دے یار خاتون جنت دی برابر تے وہ ہی آ سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما ایک حدیث سے لفظ بدلے نے و ابوہما خیر منہما یہ دووے جنت دے نوجوانہ دے سردار نے امام حسن تے حسین انہاں دا پیو انہاں دا بھی سردار انہاں دا باپ انہاں تو بھی افضل ہے انہاں دا باپ انہاں تو بھی بہتر ہے او یار میں حیران ہو گیا بندیاں دی عقل کتھے ٹر گئی ہے جدو خاتون جنت دے بیٹے علی جیسے نہیں ہو سکتے عام بی بی دے بیٹے علی جیسے جناب علی میں خاتون جنت دی گل کر پہلا میرا خیال ہے میں خواتین تو شروع ہونا جی میری یہ بیٹیاں سن رہی ہیں خواتین تو شروع ہونے پہلی گل تو ایک مردو زن ہوتا ہے زنو مرد بھی آخ لو تو کوئی نہیں کر لیکن مردو زن ہی تقریباً زن دا میرا عورت مرد دا میرا بندہ اچھا زنو مرد تھے جمع نے الحمدللہ یا مردو زن جمع نے یہ پہلا قرآن دی آیت سن لو اپنے متعلق حضرت علی نے فرمایا سی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان جڑا اپنے آپ نو نہیں جاندا اپنا آپ دے نہیں پتا میں پہنا اپنے آپ دا ہی نہیں پتا چوڑ کھاندے ہیں جدیاں مچھاں تے تریچر چوڑ لگ جانا اور بندیاں نو آندہ ہوئے دھیان نال بندے آندے نے تو اپنا دھیان تے کر پہ جس نے اپنے آپ کو بسم اللہ بابا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لی وہی تو میں ایک گل دساں جس نے اپنے آپ کو پہچان جس نے اپنے میں نہ اپنے آپ وہ نبی دی معرفت رکھنا بہت بڑی بات ولی دی معرفت رکھنا بہت بڑی بات کدی بندے نو اپنی معرفت ہو جانا میں کون
یار جنہوں اپنے آپ دا ہوش نہیں وہ کسی دا کیا دھیان رکھے گا؟ میں پیانا پہلا پیغمبر اعظم دے وسیع نے فرمایا جس نے اپنی ذات کو پہچان لی، اپنے نفس کو پہچان لی، اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کتھے اپنا نفس تے کتھے رب؟ یہ مطلب ہے اپنے آپ نہیں اسی پہچان جائیے نا۔ خدا دی قسم رب دے قرب وچ ہو جائیں گے، اسی بڑے بڑے بندے ہو جائیں گے، تقوی بھی آ جائے گا، یقین کرو اللہ دا خوف بھی آ جائے گا، اللہ دے پسندیدہ بندے بھی شامل ہو جائیں گے۔ بینک دے مینیجر دا منڈا، بینک دے مینیجر دا منڈا جدے باہر 100 لائن لگی ہے، 100 بندے دی تے اندر بیٹھا، اے سی چ بیٹھا ہے، بڑا بندہ ہے، پڑھیا لکھا بندہ ہے۔ ساڑھے علاقے چ مینیجر پڑھے لکھے ہوں ظفروال دا نہیں میں نے پتا، بینک دا مینیجر پڑھیا لکھا بندہ، او دا منڈا بابا جاندہ ہوئے سائیکل تے اگلے او دے سائیکل تے پہیے دے وچ سوٹی دے چل دے وچ ظاہر اتوں کے تھلے ڈگے گا، پھر ڈگدے سار بابا پوچھے گا کدھر ہے تو؟ بندے آکھن گیا مینیجر دا منڈا، تو ایک باری ضرور کھلو کے آندہ پترا جڑیاں شرارتاں تو پیا کرنا ہے کچھ پیا ہو لے، تو اپنے آپ نو نہیں پہچاندا پیا، تو اپنے آپ نو نہیں پہچاندا پیا، پہ تیری نسبت کدے نال ہے؟ تیری نسبت کدے نال ہے؟ تے اپنے کام ویکھ۔ میرا خیال ہے فرشتے کدی کدی شیاں نو آندے تے ہون گے نا اپنا امام ویکھو تے اپنے کام ویکھ۔ یار نسبت جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میں تینا جی اہل بیت اطہار نو تسلیم کرن تو بعد منن تو بعد سواد لیندہ رہنا۔ بڑے بندے نماز نہیں پڑھ دے، شیعہ نماز نہ پڑھے تو لوگ کہندے نے من دے تے علی نو، کدی کسے سنی نو کسے آکھا وے من دے تے حضرت عمر نو پڑھ دے تو نماز بھی نہیں۔ بڑے جائے اہل سنت نماز نہیں پڑھ دے، بڑے جائے میں پیانا نہیں پڑھ دے، بہا دیا بہا سکنا جی تو آپ کو بہا دینا۔ کدی کسے آکھے ہوئے بے من دے تسی صحابہ نو پڑھ دے تسی نماز بھی نہیں، عاشق تسی حضرت ابوبکر دے پڑھ دے تسی نماز بھی نہیں۔ شیعہ نماز دے ٹائم بیک چاہ پیندہ ہوئے لوگ کہندے نے آ ویلو جی مومن من دے علی نو نے تے پڑھ دے نماز بھی نہیں۔ بڑے جائے اہل سنت دوستان دا روزہ نہیں ہوندہ، کدی کسے بندے آؤ کہ من دے تسی حضرت عثمان نو رکھ دے تسی روزہ بھی نہیں، تو انہوں شرم نہیں ہوندی۔ 2 بجے سموسہ لے کے شیعہ جاندہ ہوئے انہوں لوگ آندے نے بلے ہوئے علی والے ہو، وہ صحابہ کرام بھی تے نمازی سن، صحابہ کرام بھی تے روزہ دار سن، صحابہ بھی تے حاجی سن۔ ساڑھی کتائی تے حضرت علی دا تانا کیوں ملتا ہے؟ علی ذات ہی ایسی ہے جڑا او دے نال منصوب ہو جائے لوگ او دے جو عیب برداشت ہی نہیں کر۔ اے ذات علی آج دی مجلس قبلہ شکریہ۔ اے بیٹیاں بھی دھیان نال سن لیں، بیبیاں ٹرالیاں چ بہ کے میں جاندیاں لکھیاں نے عرصاں تے میلیاں تے، تو انہوں پتہ ہے بابے ہوندے نا تو اندر آج بابے دی شادی پتہ نہیں کو بابے دی مہندی بھی ہوندی ہوئے گی، کو بابے دا کھارا بھی ہوندہ ہوئے گا، اندر آج بابے دی شادی بچے ٹیونہ بھی ایسی مجائیاں نہیں۔ میں بیکھی نا درباراں تے بیبیاں وچ ٹولکی رکھی ہے تے پیران تے گیت گاندیاں جاندیاں، کدی کسے بندے نے تانا نہیں دیتا کہ بندہ انہوں نے پوچھے من گیاں تسی امہات المومنین نو ہو، من دیاں تسی امہات المومنین نو ہیں، انہاں کدی انجدہ کام کیتا سی کہ پیران کے جا کے سجدے کیتے ہون یا پیران تے جا کے پیسے سٹے ہون یا کوالی دے وچ کوئی بی بی آ گئی ہوئے کی کر دیاں اوتھے بہو؟ امہات المومنین دی سیرت تے عمل کرو۔ منتیاں تسی ام المومنین نو تے کر دیاں کی ہو پیاں؟ سڑیاں مجلس چاہوں دیا ہونا ہوا نال دوپٹہ ہٹ جانا، ہوا نال آپ نہ ہٹے۔ خدا دی قسم لوگ دکانہ تے بے کے ہوندی نے من دیاں تے پاکاں بی بیانوں تے کر دیاں پردہ بھی نہیں۔ اے دا مطلب ہے میری پاں بہن اپنے آپ نو پہچان تو بطول نال منصوب ہے، تو بی بی زینب نال منصوب ہے، تینوں بندے بے پردہ ویکھنا برداشت نہیں کرتے۔ بڑا خاندان ہے نا اور بڑیاں نو منیا ہوئے نا او دے مطابق کرنے نا ٹور نال اے ہو جائے اوڑے وزیر اعظم ہے انہاں دیا ملازمہ دینے۔ چلو بھائی میں پہ آنا سی بڑی ٹور کٹے ہے نا ککھ بھی نا ایتھے ساڑھا اپنی برادری سے ٹور ہے ادھر منہ کریے نا
جہاں سرداری صاحب کی داڑھی مندا تا کی خیال ہے وہ پیڑے کپڑے پاند اور وڈیاں دے ملازم بھی وڈے ہوندے نا پتہ نہیں سلمان مدینے چ کیویں پھردے ہون گے بلال سودا لین جاندے ہون گے تے کیویں دے لگدے ہون گے میرے محترم سامعین پہلے اپنے آپ پہچانیے آج دی مجلس شاہ جی دے ہون تو پہلے میں موضوع رکھا خاتون قیامت خاتون جنت خاتون جنت اس بی بی نو کیا جاندا ہے جس بی بی دی زندگی چ عیب کوئی نہ ہو بی بی پردہ نہ کر دی ہوئے پردہ شروع کر دے اللہ فرماتا ہے جدن دا شروع کیتا ہی میں وہ دن بھی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا جدو تو پردہ نہیں سکتا یہ مطلب کتائی نو چھڑ کے پردہ دار بن گئی وہ بی بی جنتی ہو سکتی تے دی زندگی چ کوئی کتائی نہ ہوئے انہوں کیا جانتا ہے خاتون ہے پھر پہنا خاتون ہے حضرت علی نوجوانہ نے جنت دے سردار نے تے بی بی جنت چ مریم دی بھی سردار ہے آسیہ دی بھی سردار ہے بطول انہوں اندر جڑی اپنی ماں دی بھی سردار ہوں یہ مطلب ہے حضرت علی بھی جنت دے سرداران دے سردار تے بی بی بھی سردار ہم کفو ہے نا ہم کفو ہے نا تسی تاریخ اسلام اٹھا کے پیغمبر دی حیات طیبہ تک فی الحال گل کر رہے ہیں جی فی الحال پیغمبر دی حیات طیبہ تک پوری ہسٹری پڑھ کے ویکھو او بندہ دسو صحابہ چوں جدے کو حضرت علی مسئلہ پوچھا اور وہ بی بی دسو صحابیات چوں جدے کو بطول مسئلہ پوچھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں کسے پوچھا کہ تسی ایک دسو پہ پیغمبر تو بعد تو انہوں کدی پیغمبر یاد آئے نے فرمایا ہر ویلے یاد نہیں دینے فرمایا نہیں ایک دم تو انہوں لگا ہوئے میرے سامنے پیغمبر آ گئے نے انہوں نے کہا جی تو فاطمہ میرے اگوں لنگ دی ہے نا منو انجی لگتا ہے جی میں رسول خدا پہ گزر یہ مطلب ہے کہ جناب سیدہ دا مقام حضرت علی نال انج برابر ہے کہ اگر وہ جنت دے نوجوانہ دے سرداران دے سردار نے تو بی بی ساری جنتی عورتان دی سردار ہے ہم کفو نے ایک کو گل میں کرنا ہم کفو نے حضرت علی نے کسے پوچھا پہ آپ نے بطول کو کیسی زوجہ پایا تو حضرت علی نے ایک باریک گل کی تھی باریک لوگ بیٹھے ہو مولا فرماتے ہیں بطول میری وہ زوجہ ہے جو عبادت میں میرے ساتھ برابر کی ہے بلا بہت شکریہ عبادت میں برابر کی شریک اے ساڑیاں تیاں ساڑیاں پہنا ساڑیاں ماما اے مردان اور برابر عبادت شریک نہیں انہاں دے کچھ دن ایسے ہوندے نے جدو ساڑے برابر عبادت نہیں کر سکتیاں او یار اسی روزہ رکھ سکنے آئے نہیں رکھ سکتیاں اسی نماز پڑھ سکنے آئے نہیں پڑھ سکتیاں اے دا مطلب ہے اگر بطول علی کی طہارت میں برابر کی شریک ہے تو عبادت میں برابر کی شریک جویں علی مہینے دے پورے 3 دن پاک رہندے نے اور بطول بھی مہینے دے پورے 3 دن پاک رہندی ہون دسو طہارت یہ جوڑا برابر ہے سخاوت تو انہوں پتہ ہے بطول سخاوت بھی مولا علی دے برابر یہ گل سنچ رکھنا ہاں بی بی نو کسے بی بی نے پوچھا کہ میرے کو 40 اونٹ نے تے بچوں زکات دینی کہ فرمائے کہ دے دے 100 دے 2.5 روپیے ہون تو ایک ہی بن دینا 40 انہوں نے کہا بی بی اگر تو ہی زکات کی نہیں کٹ دے ہو بی بی فرمایا اپنا نصاب دا دھیان رکھ مسئلہ پوچھے ہی نا وہ کہنے لگی اگر 40 اونٹ تو اڈے کو ہون تو اڈے تو کی واجب ہے فرمایا مجھ پہ تو واجب ہے 40 کا 40 ہی دے سانو چھڑ تو یہ مطلب سخاوت بی بی حضرت علی دے برابر عبادت برابر طہارت کسے مسئلہ بی بی نو نہیں دسیا تے نہ علی نو دسیا یہ مطلب ہے علم او عالمہ او عالم بولو جی علم برابر نے سمجھنا دکھ لگتا ہے دکھ دا اظہار بھی نہ کریے دیکھو نا اسی کو اعتراض کرنا ہو رہے دکھ کرنا چلو میں نہ اعتراض کرنا ہو رہے تے دکھ کرنا اعتراض تے اعتراض ہو سکتا ہے دکھ نہ دکھی نہ شریک ہو جیتا ہے سانو ایک دکھ لگتا ہے کہ جدو پیغمبر اعظم تو بعد سارے صحابہ علی کو مسئلے پوچھ دے رہے نے بطول نو دس دے کے ہو رہے نے یہ سنیا یار تساں کما دے اور میں پہ آنا زہرا نو مسئلے دسے کیوں گئے یہ بھی دکھ دا اظہار بھی نہ کری نہیں میں خیال ہے کہ میں ایک نا
تو ایک صفحہ اے قرآن حکیم دی سورہ مبارکہ نساء تو نا جی اے مثال دے طور تے میرے سامنے اے سورہ نساء تسی سورہ نساء کڈو گے نا بالکل پہلیاں آیتاں پڑھنا پہلا ہی رکوع یہ دے وچ میں تانوں عرض کر دینا اے عورت دا جڑا مقام ہے نا میں خاتون دی گل کر رہا ہوں عورت دا مقام عرب وچ بہت لوز سی بہت مثلا میرا خیال ایک پہلے ہور بھی آیت پڑھ لی ذرا واضح ہو جائے یہ میرے سامنے جناب سورہ مبارکہ الانعام ہے جی آیت مجیدہ دا نمبر جناب 139 اللہ فرماندہ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلذُّكُورِنَا ذکور مذکر نو آندن ذکورنا ومحرم علی ازواجنا او جڑیاں اونٹنیاں دے ذبح ہو جاندیاں سن یا انہاں دے پیٹاں وچ بچے ہوندے سن اوڑا بچہ نوزیدہ نکلدا سی نا اونٹ دے ما فی بطون ہذہ جڑا بطنا چو بچے نکلدے سن نا زندہ انہاں دا گوشت اس دور چ نا بہت مرعوب سمجھا جاندا سی سان تے پتہ نہیں انہاں دا مزاج وکھرا ہے عرب دا او جڑا پیٹ چو بچہ نکلدا سی نا اونٹ دے پیٹ چو او دا گوشت ایویں ہی حلال حرام دا فرق اپنے تے اپنی زوجہ چ پا لیا ہے کہ ایک شے میں کھا سکنا میرے تے حلال ہے تے تیرے تے قرآن ہے او میرے تے حلال ہے تیرے تے حرام ہے یہ کتھوں بنائی یہ گل اللہ فرماندا ہے اس طرح دے ہوندے سن مشرک اس طرح دے ہوندے سن کافر جڑا اللہ کو پوچھن تو بغیر حلال حرام بنائے نا مشرک ہوندا جے اے حرام ہے تے اے حلال ہے عورت نو ناقص سمجھ گئیاں تے سن تیرے تے حرام ہے تے ساڈے تے حلال ہے برابری نہیں سن سمجھدے برابری نہیں سن نہ دیندے ایک اور بھی انہاں چ نقصی انہوں ذرا جلدی میں پڑھ دینا اللہ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون اللہ فرماتے ہیں اور واسطے مردوں کے حصہ ہے جو کچھ ماں باپ تمہارے چھوڑ کے جاتے ہیں اور قریبیوں کا حصہ ہے وللنساء نصیب مما ترک الوالدان جس طرح مردوں کا حصہ وراثت میں ہے اسی طرح عورتوں کا حصہ وراثت میں ہے زمیندار صلوات پڑھو زمیندار سارے پڑھے اللہم صلی اللہ آج جویں ساڑی زمین اچھ مڑیاں دا حصہ ہے ایمیں بیٹیاں دا بھی حصہ ہے مردان دا بھی حصہ زمین چھے تے اس طرح ہی ساڑیاں بیٹیاں دا ساڑیاں پہنوں دا بھی حصہ زمین چھے بسم اللہ آؤ جسائیں جی آجو آجو آگے آجو بسم اللہ آئی تھی آؤ آئی تھی آؤ رام نام بسم اللہ جزاک بڑے باپ دے بیٹے نے یقین کرو میں سچی گل کر بڑے باپ اللہ پاک نے ان جزات عزیزہ نے گرامی قدر جس بندے دا پیو سائیں ہوئے نا وہ آندا وہ سائیں سی میں چودھریاں اے وہ بہادر ہے جڑا آندا وہ بھی سائیں سی تو میں بھی سائیں بہادر انسان خدا دی قسم سائیں ہونا کوئی کمزوری تے نہیں نا سائیں تے تو انہوں پتہ ہے اتھے سندھ چے بڑے نو آندے ایتھے سائیں کمڑے نو آندے وٹا پھڑ کے کوئی مگر چڑھ جانا بندہ آکھا دہا ہو جا وہ آندہ پائی جا اپنا کام کرو ایسا ہی جے یہ اس طرح دے سائیں نہیں یہ سائیں میں دس دینا کڑے جی میں مولا نو سن کے مولائی ہو گیا نا یہ میں سائیاں نو مان کے سبحان اللہ سائیاں نو مان کے سائیاں الحمدللہ لو جناب علی ہوں میں پھر توجہ حاصل کر لی ہے توجہ حاصل کر میں عرض کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے للنساء نصیب مما ترک الوالدان جو تم والدین چھوڑ کے تمہارے جاتے ہیں ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اے قرآن شاہ عبد القادر محدث دہلوی آج جڑی حاشیہ ہوندا نا قرآن دا اے ذاکر نہیں لکھ دے یہ بڑے بڑے عالم لکھ دے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے جملہ لکھا ہے پڑھیا لکھیا بندہ چ کافی ہوئے گا آپریشن کرنے دی لوڑ نہیں وہ فرماتے ہیں آیت اس لیے اتری کہ کفر کی رسم تھی کہ عورت کو وراثت نہیں دیتے تھے یہ کفر کی رسم تھی کہ عورت کو وراثت نہیں دیتے تھے یہ کفر کی رسم تھی کہ عورت کو وراثت نہیں دیتے تھے یہ مطلب ہے عورت کو وراثت نہ دینا اسلام کی رسم نہیں کفر کی رسم صدقہ جامع مولا تو جزا دے میں بہت شکریہ قبلہ یہ جڑی خاتون خانہ یہ میں پڑھیا جی ہر کار جڑی خاتون خانہ ہے جڑی وزیر اعظم دی بیوی یا صدر دی بیوی وہ خاتون اول
لیکن خاتون خانہ ہونا بھی کمال نہیں، خاتون اول ہونا بھی کمال نہیں، خاتون جنت ہونا کمال، خاتون جنت ہونا کمال ہے۔ پوری دنیا نے بطول نو خاتون جنت لکھے ہے، اوہ بندیاں بوٹی پیتی ہے، خاتون جنت بھی کہتے ہو، غلطیاں بھی اس کی نکالتے ہو۔ گھر کے نہیں کرتے ہو، اسے ایک بس دی گل کرو۔ شکریہ قبلہ۔ میں ایک آیت مجیدہ نال آج دی مجلس تقویت دے رہا، سورہ مبارکہ روم ہے جی۔ اللہ فرماندہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، ہم نے تمہیں جوڑوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ پھر اللہ فرماندہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تم میں ہم نے محبت کی انتہا پیدا کر دی، یعنی مودت بھی پیدا کر دی، تمہارے رحمت بھی پیدا کر دی۔ ہم نے تمہیں جوڑوں میں اس لیے رکھا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ یہ مطلب ہے شادی جڑی ہے یہ سکون واسطے ہے قرآن دے مطابق۔ شادی شدہ ذرا صلوات پڑھو نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یاد کرو ہاں جدن دی شادی ہوئی ہے سکون ہی ہے نا۔ شاہ جی تساں الحمدللہ کیا الحمدللہ، میں سمجھتا سا کہ تہاڈے نال مل کے سارا مجمع الحمدللہ آکھے گا، سارے مجمع نے نرا مسکرا چھڑیا۔ میں ایک مجلس پڑھن گیا کتے ملتان دے علاقے، میں پوچھ بیٹھا، میں کیا جدن دی شادی ہوئی ادن دا سکون ہی ہے تے مگروں دو ترے بندے یہ مطلب ہے کہ بندے مسکرائے اس واسطے نے۔ اللہ ویسے جوڑے کادے واسطے بنائے؟ یہ سکون واسطے۔ میں تو پکی گل پہ دس، اے قرآن ہے نا، قرآن تے لا رہ بے نا یارا، قرآن تے ٹھیک ہے نا، یہ گل تے ٹھیک ہے نا۔ ویسے کسے گھر سکون نہیں تو میں وجہ دس دیں۔ ویسے اصولی طور تے شادی کادے واسطے ہوندی؟ ایڈیاں ساڑیاں بھیناں بیٹھیاں نے، بیٹیاں میریاں بیٹھیاں نے، یہ ساڈے ہاں جدوں سامنے آئیاں نا، یہ پہلی منزل انہوں دی بیٹی ہونے، خاتون دی پہلی منزل بیٹی، پھر ایک خاتون بن دی ہے بیوی، پھر خاتون بن دی ہے ماں۔ جدو اللہ کائنات شروع کیتی ہے نا، اللہ بیٹی تو شروع نہیں ہویا، بیوی تو شروع ہے۔ یار میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جدی اللہ نے کائنات شروع کیتی ہے نا، ادو بیٹی بن کے خاتون سامنے نہیں آئی تے نہ ماں بن کے آئی، کس شکل چاہی؟ بیوی دی شکل۔ یہ مطلب ہے سب تو پہلا جڑا تعارف ہے نا کسے خاتون دا، تھوڑی کیا بات ہے یار۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا دا پہلا تعارف بیٹی ہونا نہیں، وہ کسی دی بیٹی ہے ہی نہیں۔ اچھا پھر وہ ماں بھی بعد پہلے بیوی بنے۔ یہ مطلب ہے خاتون دا، کسے بھی خاتون دا پہلا تعارف بیٹی ہونے، ماں ہونے نہیں۔ حضرت آدم دی ماں ہی کوئی نہیں۔ یہ مطلب پہلا تعارف انہاں دا کی ہے؟ بیوی ہونا، زوجہ ہونا۔ یہ مطلب طے ہو گیا، ساڑیاں تیاں پینا سن لین، جے تسی زوجہ ٹھیک ثابت ہوئیاں نا پھر ماں بھی ٹھیک ثابت ہوئی۔ یارہ پہلا قبلہ کئی کیپٹن نے، میجر نے، جڑے ڈی پی او نے، کیپٹن نے یا میجر نے اور ڈی پی او نے، لیکن بیسیکلی وہ پہلے کیپٹن سن فوج سے یا میجر سن، اتھوں ادھر آئے نے۔ یہ مطلب ہے جتھے وہ کیپٹن سی اتھے کیپٹن اچھا ثابت ہویا نا، تو پھر ڈی پی او آگے لگا، جتھے میجر سی اچھا میجر ثابت ہویا نا۔ یہ مطلب ہے بیس تو اڈی جڑی ہے سب تو پہلی جڑی ساری سارے دی ماں ہے حوا، وہ ماں بن کے دنیا تو نہیں آئی، زوجہ بن کے آئی۔ تسی ہن احتیاط کرنا ہے کہ زوجیت وچ تساں ایک کمال وکھانا ہے کہ تہاڈی بیٹی جڑی ہوے او دے سامنے بندے منہ تھلے کر کے ٹورن۔ یہ تربیت تساں کرنی ہے۔ تساں پہلے اپنے آپ نو دیکھو نا، ایتھے لوگ آندے نے تیاں جی تیاں ہوندیاں تے ماواں ہوندیاں، تیاں بھی عزت ہوندیاں نے تے ماواں بھی عزت ہوندیاں، اے بیویاں عزت نہیں ہوندی۔ پہلی گل تے بندے نو عزت من جاؤ پھر اگوں پڑھاں گا۔ مولا تانوں جزائے خیر دے، پہلا تے بیوی نو با عزت منو نا، بیوی نو با عزت مننا پہلے ضروری ہے، کیونکہ سکون حاصل اللہ فرماندا سکون واسطے۔ یہ مطلب ہے پہلا میں تہاڈے نال گل کر رہا اپنے بھراواں نال، اپنے بیٹیاں نال، جدی شادی نہیں ہوئی وہ تیار ہو جائے،
کہ ایک باعزت خاتون تیرے گھر آنے والی، تے جنہاں دے گھر خاتوناں موجود نے انہاں دی عزت ساڈا فرض ہے۔ آج جڑا بندے اندر الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ کئیاں بندے زندگی چ کوئی کام نہیں کیتا سوائے حکم چلان، جدوں آئے نے حکم ہی لے کے آئے نے۔ اور کدھر گئی ہیں کدھر گئی؟ کی پکایا؟ آلو۔ پھر آلو ساڑ لے نہیں، وہ آندھی سویرے تو انہوں آکھیا سی کی پکانا ہے تو تسی آتے سو جو مرضی پکانا، جو مرضی بھی منوں آکھے ہی تے جے میں آلو پکا لیں تے گونڈ واٹر کھانا پیا۔ آندھا کو بحث بڑی کرنی اتنے رہنا ہی کہ جانا ہی۔ جتھے لکھے نا الرجال قوامون علی النساء، اوتھے اللہ فرماندا ہے انہاں تے خرچ کرو، اے تواڈے ذمے نے، انہاں تے خرچ کرو۔ پہلا خرچ کرو، انہاں دی عزت کرو، اس تو بعد پھر انہاں تے حکم بھی چلا لیا جی۔ تے جڑی جدی بی بی استانی ہے تے آپ ویل ہے، حاکم کا دا ہو؟ کمال ہے، تیرے تے موبائل سے بھی پیسے ہو مسکین پوا کے دین دی۔ اللہ دے ہو بندے ہو، پہلے تے حاکم ہونے واسطے، حکم چلانے واسطے پہلی گل ہے بابا جی مستور دی عزت کیتی جائے۔ جدوں میں تواڈے نال گل پیا کرنا نا، ہن تسی گھر جاؤ گے نا تے انشاءاللہ میری بھیناں آکھن گیاں اج تقریر سنی صحیح نا؟ یار آکھنا نے نا، انہیں آکھنا آج تقریر سنی صحیح۔ پہلی خاتون جڑی دنیا تے آئی ہے وہ زوجہ بن کے آئی، اور وہ دی عزت ضروری ہے کیونکہ سکون پانا ہے۔ تیرے کو جیوں میں آئی ہاں مینوں سکون نہیں، تو وہ آندا جدوں دی تو آئی ہے ساڈے گھر کو سکون ویکھے۔ میں تانوں ایک گل دساں، قرآن تے آندا ہے کہ شادی سکون واسطے ہوندی، جوڑا سکون واسطے بنیا۔ یاد رکھنا اے قرآن ہے، مرد عورت واسطے سکون ہے، عورت مرد واسطے سکون ہے۔ جے میں اپنے بھراواں نوں بہن میری، جے اپنے بیٹیاں نوں دھی میری، میں ترلا کیتا ہے کہ انہاں دی عزت کرو تے مہربانی کر کے تساں بھی نہیں آکھنا جدوں اسی اندر داخل ہونے آئے آواز آندی ہے تیرے پیو دی آوے لاش۔ خدا دا نا جے تسی بھی کچھ مہربانی کرو، تسی ایک واری میں ایک دستور دسنا، تسی گھر جاندے ہو کلی تہاڈی بیوی گھر ہے، تانوں سلام علیکم آکھن لگا کی تکلیف ہے؟ سلام علیکم یارا بیوی گھر کلی میں دسنا پہ اور کوئی نہیں، جا کے کو سلام علیکم۔ بڑا جھاکا ہوندا ہے بھلے جھاکے والیا، تینوں ہور کسے کم دا جھاکا نہیں ہو، تینوں صرف یہی جھاکا ہوندا ہے السلام علیکم السلام علیکم۔ انہوں آکھنا پے گا نا وعلیکم السلام، آکھنا پے گا، دستور بنا لو السلام علیکم۔ بیوی نو ایتھے بندے نو ایڈا جھاکا ہے سارے جہان نو سلام علیکم آکھن گے، آکھنا میں ہن تینوں آندا سلام علیکم۔ واہ بھائی واہ، تیرے بلے تیرے جوانا، تیرے کول بھی دین دی تشریح صحیح نہیں پہنچی۔ تے آسم منیر صاحب فرماندے نے جڑا دین دی غلط تشریح کردا وہ دہشت گرد ہے۔ مہربانی حافظ قرآن جی ہو آرمی جی یاد رکھنا السلام علیکم آکھو، تے پہنا کے عرض ہے کہ وہ وعلیکم سلام بھی آکھن، تے وہ پیوے یا نہ پیوے ایک گلاس پانی دا لیا کے دے دی، گھر جاندا نا پانی لیا کے نہ پیے اور نہ پیے۔ میں کی کراں کیڑی کیڑی مثال دے، میرا ایک تائے دا پتر سی، وہ دی دکان سی نہر دے اوتے، سامنے نلکا لگا، نلکے دا پانی بڑا ٹھنڈا، او دا میرا دوجا چاچے دا پتر گیا او دے کول، اسا کہا السلام علیکم، اسا کہا وعلیکم، اسا کہا گرمی بڑی، اور دکاندار سی، او دے کول بوتلاں بھی سن، او دے کول برف بھی سی، او دے کول ٹھنڈا پانی بھی سی، سارا جہان پہ پیندا سی۔ اونوں آندا ہے ریاض آؤ سامنے نلکا لگا ٹھنڈا پانی، گلاس لے جا تے دو پی۔ بھین میری اے نہیں آگ چھڑنا کہ تھکے آئے ہو او گلاس ہے او ٹوٹی، ایک گلاس بھر کے رکھو تو صحیح، ایک باری رکھو تو صحیح۔ جے تواڈے تو غصہ چڑھیا بھی ہے نا مولا تانوں جزائے خیر دے، مہربانی فرماؤ۔ تمہیں ایک گل دساں، جدن اسی گوشت لے کے جائیے ادھر آندیاں نے ابو آئے جے، فروٹ دا تھیلا سائیکل نال ہوے اگڑا اٹھو ابو آئے جے، جدن خالی ٹائر اندر آوے وہ بعد آندے نے امی ابو آئے امی ابو آئے، ہو گیا نہیں ایتھے ہی کھجل ہوندا کتھوں آئے۔ میں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا، مذاق تو گل نکل گئی، بغیر لالچ تو شوہر دا اٹھ کے استقبال کرنا فاطمہ دی سنت ہے۔
سلام اللہ علیہ، بغیر لالچ تو پیان صدقہ جامع بابا جی، بغیر لالچ تو پیان، بغیر لالچ تو جتنے خیبر فتح ہوئے ہیں ہر بی بی نے مرد کا استقبال کیتا ہے، ہاتھے سونا ویکھ کے، ہاتھے گرم چادر ویکھ کے، ہاتھے چربی دے ڈبے ویکھ کے، بہت زیادہ سامان لے کے بندے گھراں چ داخل ہوئے نے، جنہیں بغیر لالچ تو اٹھ کے استقبال کیتا ہے وہ فاتح خیبر دی زوج ہے۔ حضرت تیری اندر داخل ہوئے تے حضرت زہرا نے پوچھا یا علی یہ پورے مدینے میں شور کیسا ہے؟ فرماندے نے زہرا ہائے ہائے میں اتنے گل کر رہا ہوں نا، پھر مجھے یاد آ گیا، مینوں اندر لطف ہے جی میں کچھ قصیدے ایسے نے جنہاں تو تمہیں آپ بھی سواد آتا ہے، یہ لفظ دا میں آپ بھی سواد لینا۔ حضرت زہرا نے پوچھا یا علی شور کیسا ہے؟ ایتھے تقریر بھی مولا کر دے تے کر سکتے سن کہ 39 دن کسے کو فتح نہیں ہویا تو میں کر دیتا، اے نہیں نے آکھیا کہ رات نو اعلان ہویا سویرے میں فتح کر دیتا، اے نہیں نے آکھیا علم مینوں ملے ہے تو میں فتح کر، اے نہیں نے آکھیا میں ٹال بنا کے نہ دروازے نو استعمال کیتا، اے نہیں نے آکھیا میں رکھ کے نہ دروازہ اتوں دی فوج لگائی، خدا دی قسم تقریر ہی نہیں نے کیتی، اور تیرے ظرف تو شکلین واراں فرما دے زہرا آپ کھانا لائیے کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، نبوت سرخرو ہو گئی ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے اور نبوت سرخرو ہو گئی ہے۔ موقع ملیا تو میں پڑھاں گا کیڑی کیڑی زوجہ کدی کدی زوجہ بنی۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ چ ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں مردوں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس پایا نا میں تساں لباس پایا نا، یہ زینت بھی ہے، یہ خوبصورتی بھی ہے، یہ ساڈا پردہ داری بھی، یہ دا مطلب ہے انہیں سانو کج کے رکھے، انہیں سانو کج کے رکھے۔ پنجابی ترجمہ کرانا جی قرآن دا تے اللہ فرماندا ہے حیا کرو، اے تہاڈا کج نے تسی انہاں دا کج، ادوں اچھا ترجمہ میں پنجابی دا نہیں کر سکتا، کج بنو، ایک دوسرے دا کج بنو۔ مہربانو جنہاں دی اجے شادی بچیاں دی نہیں ہوئی وہ نوجوان دھیان نال سن لین، تہاڈی ملاقات جتن ہونی ہے نا ایک خاتون نال، او دے نال جڑیاں تہاڈیاں ذاتی گلاں ہونیاں نے او یاراں نال جا کے نہیں کرنیاں، اس طرح تہاڈی عزت برباد ہو جائے۔ اور لباس دا مطلب ہے کج کے رکھو، لباس دا مطلب ہے پوشیدہ رکھو۔ اور میری بیٹیاں بھی سن لیں، تہاڈی پہلی ملاقات تہاڈے شوہر نال ہوے، او عزت دار ہے، تہاڈا لباس ہے، تسی اودا لباس ہو۔ جویں بچہ یاراں چ بیٹھ کے گھر دیاں گلاں سناندا ہے، اس طرح کچھ بچیاں سہیلیاں چ بیٹھ کے پھر وہ شوہر دیاں گلاں سناندیاں نے۔ یاد رکھنا جیڑا مرد مرداں چ بیٹھ کے بیوی دیاں گلاں کرے گا وہ مرداں چ بے عزت ہو جائے گا، جیڑی عورت عورتاں چ کرے گی عورتاں چ بے عزت ہو جائے گی۔ گھراں چ سکون چاہندے ہو؟ نہیں گھراں چ سکون چاہندے؟ اے جوڑے کادے واسطے بنائے گا ہیں؟ بچے نوجوان ہسدے نے، سکون کیویں آ سکتا؟ آ سکتا میں دس روڑا ہی کوئی نہیں۔ اے شادی تو بعد بے سکونی اس گھر دی میں برداشت کرنا جدی نظر چ قرآن کافی۔ کی سنیا تو میں چھڈن لگا، میں پیانا جس بندے دی نظر چ حسبنا کتاب اللہ وہ آندا قرآن کافی ہے، او دے گھر بے سکونی رونا رہنی چاہیے، کیونکہ انہوں قرآن کافی ہے۔ قرآن آندا ہے شادی سکون واسطے ہوندی ہے، او دے گھر بے سکونی، جدوں تک انہاں دے گھر بے سکونی ہے میں مطمئن ہونی چاہیے۔ جڑے بندے نے نبی کو سنیا میں قرآن نال اہل بیت چھڈ کے جا رہے ہیں، او دے گھر بے سکونی کیوں ہے بھائی؟ اے دا مطلب ہے جدوں تک قرآن نو کافی سمجھو گے اس وقت تک گھراں چ سکون نہیں آئے گا۔ سکون ادوں آئے گا جدوں مرد علی دی سیرت پڑھن گے، عورتاں بطول دی سیرت پڑھن نہیں۔ اپنی بیٹیاں نو سیرت فاطمہ پڑھاؤ جی، میں پیانا سیرت بطول پڑھاؤ، جے نہیں تے چلو ایک ثبوت دے ہی دینا، کی یاد کرو گے؟ اے میرے کول قرآن ہے جی، اے آیت مجیدہ ہے
سورہ مبارکہ تحریم دی جی. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. تہاڈی کیا بات ہے؟ سورہ مبارکہ تحریم. کوئی گل ہوئی ہوے گی، مجھے تو پتہ نہیں. گھراں چ گلاں ہو جاندیاں نے. چلو اے گھراں چ گلاں ہو جاندیاں نے. میں ایک تقریر چ پہلا بھی آکھیا سی، جدوں گھر جاؤ السلام علیکم آکھو. میں گھر گیا کال نہ، میں کہ لیاؤ بھی لیاؤ کپڑے لیاؤ. اس آخیا باہ بیوی میری باہر تے آندا پہلے السلام علیکم لینا. ہوں میں احتیاط کرنا جدو جانا نا، اے مینوں میری بیوی دسے ہے کہ جڑا آپ عمل نہ کردا ہوئے وہ مبلغ نہیں ہو سکتا. او یار وہ تو میری زوجہ ہے. اتنے تے حالات ہے میرے سکے منڈے اٹھ کے آندے نے مینوں او مارے جدے کوئی عیب نہ ہوئے. خدا دی قسم بیٹیاں نو سیرت بطول پڑھاؤ. اچھا بڑیاں بڑیاں بیبیاں نے، بڑیاں بڑیاں معزز خواتین نے، لیکن میں بطول عذرا اور جناب خدیجہ الکبریٰ دی سیرت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسلام دی خاتون اول دا نام خدیجہ. بولو یار بولو آباد رہو. خاتون اور یار خاتون اول تھا نا خدیجہ الکبریٰ ہے. اور کی بحث لمبی ہو جائے گی. اب مرد عورتوں دا لباس ہے تے عورتاں مرد دا لباس. یہ لباس برابر برابر ٹھیک ہی رہے، پورا ہی رہے تو ٹھیک ہے. ایسے ایسے میں لباس ویکھے نے، ایک کامل ہے ایک ناقص ہے. مثلا نوح کامل ہے، بیوی ناقص ہے. مثلا لوط کامل ہے، وہ علیہ السلام ہے تو دا لباس بیوی دے طور تے ناقص ہے. اچھا ادھروں کمال ہے کہ آسیہ دا لباس کامل ہے تے فرعون لو ناقص ہے. تینوں عرب وچ جوڑا ایک ہی ملے گا، محمد نو لوگ طاہران دے سن، خدیجہ نو طاہران. صدقے جاواں بطول تے بطول دی ماں دی سیرت عورتاں نو پڑھاؤ پہلے نمبر تے، باقی پھر امہات المومنین دی بعد وچ پڑھا لینا. پہلا جڑا بندہ مینوں آکھیا مولوی آ کی ہے، میں ٹوپی اے کی ہے، اے رہن دے تینوں میں ہور لے دیں. جڑی ہور لے آئے اے نو پیڑی ہوے نہیں چنگی ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماندا ہے نبی کی دو بیویوں، کنیاں دو بیویوں، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. تم نا ویسے عمل کیا کرو جیسے نبی چاہتا. اگر تم ایسا کرتی رہیں اور جلدی جلدی ہے کہ اگر تمہیں میرا نبی طلاق دے دے، اگر تمہیں طلاق دے دے طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو تم سے بہتر بیوی ابھی دے سکتا ہے، تم سے بہتر. ایدہ مطلب ہے نبی کے ازواج میں ایسی ازواج ہیں جن کا نعم البدل ہے. خدیجہ اور فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کا نعم البدل ہی کوئی نہ. اپنیاں بیٹیاں نو انہاں دی سیرت پڑھاؤ جنہاں دا نعم البدل ہی کوئی نہیں. بڑیاں بڑیاں کمال دیاں خواتین سن نبی دے کر، لیکن کچھ ہویا ہے بچ میں طلاق تک گل آئی ہوئی نہیں. آئی تے ہے نا کہ اگر طلاق ہو جائے، اگر تمہیں پتہ منڈا طلاق دین لگے تو بڑے آتے ہیں کھلو جی کھلو جی. لوگ آتے نہیں ہوندی نہیں ہوندی، وہ چاچا زندہ ہے، وہ پیو زندہ ہے، وہ بابا زندہ ہے، بڑے طلاق نہیں ہون دیں. تو جب بڑا آکھے کڑیے جے تینوں منڈا طلاق دے چھڑے تیرا کی بنے گا؟ میرا ڈر آ جاندہ ہے، ڈر آ جاندہ پہ بزرگ اگے لگ گئے نے. اللہ تو وڈا، اللہ تو وڈا تے کائنات ہے کوئی نہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ تو بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو محمد دی ذات ہے. اللہ بیان ہے جے تو انوے طلاق دے چھڑے تو میں توڑے تو اچھیاں بھی دے سکنا. یہ دا مطلب ہے جیسے اچھی کوئی ہونا وہ بطول نہیں ہوتی. بطول اسے کہتے ہیں جس سے اچھی کوئی نہ ہو. بطول اٹھ کے استقبال کیتا جے خالی ہاتھ حضرت علی دے. فرماتے ہیں یا علی مدینے میں شور کیسا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں ہوا، آپ کھانا لائیے. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. نبوت یاد آیا کس سرخرو ہو گئی.
حد ہو گئی. بطول نے فرمایا یا علی یہ گھروں میں شور، فرمایا سونے کا شور ہے، چاندی کا شور ہے، مال و دولت کا شور ہے. غریب امیر ہو گیا نہیں تیرے شوہر دی وجہ تو، کمی چودھری ہو گیا نہیں تیرے شوہر دی وجہ تو، مزار مالک بن گیا نہیں تیرے شوہر دے فتح کرن تو بعد. بطول اتنا خوش ہوئے تے فرماندے نے مسکرا کے بی بی صدقے تیری گل ساڑھے تک نہیں پہنچ دی اگر تُسی یہ گل نہ فرماندے. حکیمہ تے حکیم دا کوئی عملو پھر حکمت تو خالی نہیں ہوتا. بی بی پاک نے جان کے پوچھا ہے یا علی آخر اتنا سامان لوگوں کے گھروں میں آیا ہے آپ کے تلوار کی صدقے میں، آپ کی فتح کرنے کے صدقے میں، آپ اپنے گھر میں کیا لائے؟ مسکرا کے علی فرماتے ہیں اللہ کی رضا. بی بی فرماتی ہے مجھے تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی. عزیزان گرامی قدر، جنہیں مشرک دے سامنے تلوار چلائیے تے اللہ دی رضا واسطے، کافر دے سامنے تلوار چکی ہے تے اللہ دی رضا واسطے، مسلمان دے خلاف چکی ہے تے اللہ دی رضا واسطے. خدا دی قسم بت توڑے نے تے بندے ویر پے نے، جنگ بدر چ بندے مرے نے تے انہاں دے بندے ویر پے نے، جنگ احد چ بندے مرے نے تے انہاں دے بندے ویر پے نے، خیبر یہودی مرے گئے یہودی حضرت علی دے ویر پے نے. واہ سادی تیری قبر چوں لواں. فرماتے ہیں دین بچا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا مصطفیٰ کا، عزت بچی قرآن کی، حرمت بچی کعبے کی، اور بدلے علی کی بیٹیاں بازا. مولا تانوں جزا دے. خدا دی قسم حضرت علی نے بابا جی 10 محرم دی دوپہر نو پوچھا سی اوے تساں میرے جوان بھی قتل کر، تساں میرے سکے پرا قتل کر، آج گل پہ کر دینا تساں میرا گود والا بچہ قتل کر، اوے ہن مینوں مارن لگے ہو. آج بندے کھلوتے سن تیر اٹھا کے تلواراں اٹھا کے. واہ حوصلہ ابن علی دا. فرماندے نے کہ گل ذرا منہ تو کڈو میں کیتا کی ہے یہ تسی میں نو کیوں قتل کر دے ہو؟ ایک آواز ہے بغض نبی کا، ساڑھے دلاں چ تیرے پیو دا بغض ہے، دکھ سانو ایک ہی کھا گیا. علامہ طالب جوہری صاحب فرماندے سن جدو آنسو آ جا مجلس مکمل تو اڑے کو پڑھتے رہنے ساری زندگی نہ روال ادھر ادھر 5 منٹ مصاحب پڑھتے سن یا 6 منٹ پڑھتے، 2 مختصر 2 4 آنسو آ گیا مجلس کی تکمیل. آنسو آ گیا نا میں سمجھ میں کسی نے آ گیا ہو مجلس کی تکمیل ہوگی. 1-2 جملے صرف الحمدللہ میرے کو سینئر ذاکرین تشریف فرمان ہے، میں تے اس آنسو دا منتظر ہونا جدو آ جاندہ مجلس ادو ہو جاندی. میں روایت رو مکمل کرنے واسطے اگلی گل کرنے گل نو مکمل کرنے واسطے ایک گل میں کر رہا. میرے عزیز دوستو ویر پے نے بندے حضرت علی دے آندھے نے ساڑھیاں دلاں چ تیرے پیو دا بغض. بغض دا مطلب ہے دشمنی. میں بڑی بڑی لوکاں دی دشمنی پیندی ویکھی ہے. لوکاں پتراں دے بدلے پتراں کولوں لے نے، پتراں دے بدلے تیاں کولوں کسے پراواں دے بدلے پراواں کولوں لے نے. آباد رویں اے تواڈے کول وانڈو تھانا جی، اے نارنگ منڈی وچ وانڈو تھانا، اتھے ایک پنڈ اتھے ویر پہ گیا تو بیبیاں ساڈے رشتہ داراں دیاں کوئی رگو رشتہ دار سن انہاں وال آئیاں سن. تو میں پوچھا بھین جی کوئی سلو شلو دے نیڑے گل ہوئی؟ انہاں کہا نہیں، بندے انہاں دے مرے نے ساڈے بندے نسے نے. تو میں تسی کتھے رہندیاں؟ اسے کہا سی تو پنڈی ہونی. تو میں کہا تواڈے دشمن؟ اسے کہا بھی پنڈی. ایویں میں پوچھ بیٹھا تواڈا ذہن بھی اتھے ٹر گیا میرا بھی ٹر گیا. میں پوچھ بیٹھا بھی تانوں کچھ نہیں آندے؟ اسے کہا نہیں. انہوں پتہ تسی پنڈ ہونی. اسے کئی بندے جا کے شرارتی مشورہ دیندے نے کہ انہاں دیاں بھیناں جو پنڈ نے تیاں انہاں دیاں ایتھے نے، یہ چکی مشین تے بھی آؤندیاں نے، سودا لین بھی آؤندیاں نے، باہر ہوندیاں جو وہ آندے نے نہیں مرداں دی گل مرداں نال. ہن دکھ دی گل کریں، ہن تہاڈا دل دکھی ہوئے نا، ہن میں کرنا یہ جڑیاں نا ساڈیاں تیاں بھیناں یہ کدی ایئرپورٹ تے گئیاں انہاں بھرا نوں چڑھان واسطے تے بھرا 2 سال بعد واپس آنا ہوندا ہے یا 4 سال بعد آنا. سارے کچھ پانی شانی پیندے نے گلاں باتاں کردے نے، بھین گٹھاں چ وڑ وڑ روندی. انہوں بھرا جا کے آندا کی کرنی تو کملی ہو گئی؟ میں آ جاں گا نا تینوں فون کراں گا نا. میں جاندہ تینوں فون کیوں رونی؟ تو اتھے بھی رونی ہے اتھے پھر بھی رونی، کیوں رونی؟ بھرا دا دل بھی دل ہی ہوندا. اس بھرا نوں بڑی تکلیف ہوندی ہے جدی بھین آکھے ویر میں بیمار رہنی ہاں کھورے میں مک جانا
مینو کی پتہ ہی تیرے آن تک میں گانا جدیاں نہ کر لمیاں سوچا سوچ کے کیوں پریشان ہونے ہیں میں دعا گواں تو میں تیرا کی کرنی ہے تو علاج اچھے طریقے نہ شروع کر ایسا نہ کر وہ جدو پرار ہوتا ہے نا پہن لو ویک کے وہ نال یا اسو پوچھ لیں دی تو آدھی میں تو پہ روندی سا اپنی بیماری نو میرے سامنے روئی نہ میں تھا ہی موقع جانا ہی میں پڑھے جدو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین نو ٹورے نا بی بی اندر لی کنات نڑائیں کھلوتے سن ایک بار کنات سی جی اچھی وہ تھے کوڑے تے بندہ بیٹھا بھی کسی نظر نہیں سی آندا یہ حضرت عباس دا انتظام سی میں ایک بار کنات سی وڈی کنات ایک خیمے دے دعائے چھوٹی کنات تک بی بی ودیا کرنا ہے وڈی کنات اوتھا سی حضرت امام حسین ایتھوں پہن کو ٹورے نا ایتھوں تے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے آج ودیا کیتا اچھا ویر خدا حافظ امام حسین ٹورے نے ایک کدی توڑے دن چ اتر گئی نہ گن تے میرے واسطے کافی ہوئے گی توڑے واسطے بھی کافی ایک اندرلی کنات تو لے کے ماسٹر صاحب باہر والی کنات تک زہرا تے پتر جدوں پرت کے ویکھیا نا بی بی اوتھے جدوں باہرلی کنات تو کوڑا نکلن لگا نا ادو پہن پراواں دیاں آخری وار نگاہاں ایک ہوئیاں نے جدوں پہن نے پرا لو تے پرا نے پہن لو قبلہ ویکھیا نا ساڈا جڑا مصائب دے لفظ ہوندا نا ایک ویلا کیفیت ہوندی وہن تے نہیں کر سکتا وہ تے انہاں دا حصہ ہے خالق نے عطا کیتا بند بھی حصہ ہے ایک کیفیت ویکھنا جدوں پہن پراواں دیاں نظراں ملیاں نے نا اس تو بعد شبیر نے نکل جانا سی تے بی بی نے خیمے چ آ جانا سی جدو آخری باری دعا دیاں نگاہاں ایک کوئیاں نے نا رونا پہننے سی پرا رو پیا جدو امام حسین دیاں آنکھاں جو آنسو نکلے نے نا ہاتھ دا اشارہ کر کے بی بی فرمان دیے کھلو جے آجے میں ہوں نہیں آ پئی پرا کوڑے تے سی تے نال آ کے بی بی کھڑی ہو گئی فرمایا صبح تو لے کے شام تک میں لاشاں کٹھیاں کروائیاں نے فرمایا جی میں تھکیاں فرمایا نہیں میرا حوصلہ ٹوٹا نہیں اکبر دی لاش وصول کرنا لیے تیرے حوصلے تو میں قربان ہو جاؤں میرے دل وچ بھی علی دا حوصلہ ہے تیرے دل وچ بھی علی دا حوصلہ ہے تینوں نانے پہلے دینا کیسی زین اب اے بچی پیو دی زینت ہے تیرے تے حوصلے تو تیرا ویر صابران دا سلطان قربان ہے بی بی فرمائیے سویر دی مرچ کمزوری زوف فرمایا نہیں ایتھے بی بی آخری جملہ آکھے جہاں میں پڑھ کے چھڑ لگا بی بی آکھے ہون میں تو انہوں دساں پیو اکبر دا ہون میں مک گئی ہائے کیوں آنے لیے تھوڑا پیو اکبر دا ہون میں مک گئی فرمایا میں نو ٹور کے میں تیری لاش کولوں گزرن دا حوصلہ رکھا میں کٹیاں سارا تھلے کھلو کے توحید دا خطبہ پڑھن دا حوصلہ رکھا میں شام دے بازار چ ملک دے بندے دے سامنے توحید و نبوت دے خطبے نہ دیاں تے میں زینب کیوں تے فرمایا میں نو ٹورن لگیاں کیوں آکھا جے میں مک گئیاں ایتھے بی بی رو پے تے رو کے فرماندا نے میں لاش تے میں تیری بھی ویکھ لینی ہے میرے سامنے روندا نہ نکلی تیرا روڑ میں نو کھا گیا وے اکبر دا بابا او یار جڑی بی بی ویر دا روڑ نہیں سی ویکھ سکتی خدا جانے اس لاش پامال ہوتی تے میں بیٹھا وآخر دعوانا قبلہ دے